मैं मुस्लिम भाई बहनों से एक बात पूछना चाहूँगी कि आपकी कुरान में सूरा नंबर 9 आयत 5 में क्या लिखा है? मुझे बस में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एक एतराज़ बहुत सारे इस्लामोफोब्स आपको उठाते हुए मिल जाएंगे कुरान पे कि कुरान में आता है नॉन मुस्लिम्स को मार दो, जो इस्लाम कबूल नहीं करते उनका कत्ल कर दो, और जिसके एविडेंस के रूप में वो आपको सूरह तौबा आयत नंबर 5 कोट करते हुए मिल जाएंगे। बिना ये जाने कि उस आयत का कंटेक्स्ट क्या है, बिना उस सूरत को आयत नंबर 1 से पढ़े हुए, तो इस आयत की क्या हकीकत है? क्या कुरान में सच में नॉन मुस्लिम से नफ़रत सिखाई गई है? हमें कुरान ये हुक्म देता है कि नॉन मुस्लिम का कत्ल कर दो। तो आज की इस वीडियो में हम सूरह तौबा आयत नंबर 5 को बहुत डिटेल तरीके से समझेंगे, बहुत सारी हदीसों और आयतों से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सूरह तौबा आयत नंबर 5 को समझने के लिए पहले मैं आयत नंबर 1, फिर आयत नंबर 2, फिर आयत नंबर 3, फिर आयत नंबर 4, फिर आयत नंबर 5, फिर आयत नंबर 6, इस सीक्वेंस में पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम इस आयत को समझ सकते हैं। तो चलें इस सूरत को आयत 1 से समझना शुरू करते हैं। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिकों, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। तो दोस्तों, जो ये एतराज़ सूरह तौबा आयत नंबर 5 पे उठाते हैं, तो उस एतराज़ को सूरह तौबा की आयत नंबर 1 ने ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया। साफ साफ मेंशन है आयत नंबर 1 में कि ये सिर्फ उन मुशरिकों के बारे में बात हो रही है जिनके साथ तुम ट्रीटीज़ में थे, जिनके साथ तुमने मुआहदा किया था। टू whom with you have entered into treaties with, तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन है। पहली आयत से साबित हो जाता है कि ये सिर्फ उन मुशरिकों के बारे में बात हो रही है जिनके साथ ट्रीटी थी। सारे मुशरिकों के बारे में ये बात नहीं हो रही है। ए अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। जिन्होंने ट्रीटी को बरकरार रखा था, ट्रीटी को तोड़ा नहीं था, उनके बारे में क्या रूलिंग्स है, उनके बारे में क्या ऑर्डर है, तो इसकी जानकारी में मिलती है सूरह तौबा की आयत 4 में। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर न मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर न किया हो और न तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो, कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। तो दोस्तों, ये थी कुरान की सूरह तौबा आयत 5 की हकीकत, उसका शान नुज़ूल, उसके नाजिल होने का कंटेक्स्ट, उस पूरी आयत में किसके बारे में बात हो रही है उसका पूरा कंटेक्स्ट।
تو یہ اس آیت کی حقیقت تھی. میں چاہوں تو ویڈیو کو ابھی یہیں پہ اینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ اتنی انفارمیشن کافی ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے. پر آج اس آرگیومنٹ کو ہم ختم ہی کر دیتے ہیں کہ قرآن میں نان مسلمس کو مارنے کا حکم ہے. آج اس آرگیومنٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مشرک جنہوں نے بھلے ہی عہد توڑی ہو، جنہوں نے بھلے ہی ٹریٹی کو توڑ دیا ہو، لیکن وہ اگر جنگ میں تم سے پناہ مانگیں یا معافی مانگیں تو ان کے بارے میں کیا رولنگس ہیں، اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں. تو ایک بار اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. یہاں پہ دوستو جنگ کے دوران جنگ کے کنٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جنگ کے دوران بھی کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، اس کو سرکشت جگہ تک پہنچا کر آؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. تو جنگ کے دوران اگر کوئی مشرک پناہ مانگ لے اس کے لیے یہ رولنگس ہیں. اور جو مسلمس کے ساتھ جن مشرکوں کی ٹریٹی تھی ان کو مارنا بھی منع ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے صحیح البخاری 3166 میں، جس میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو قتل کرے جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. گویا جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے سونگی جا سکتی ہے. مطلب کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ٹریٹی تھی، تو اس کو جنت تک نصیب نہیں ہوگی. قرآن چیپٹر 60 ورس 8 سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان مشرکوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنے سے جنہوں نے کبھی تم سے تمہارے دین کے نام پر لڑائی نہیں کی، نہ ہی کبھی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. صحیح البخاری 2620 میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ ان کی والدہ ان کے پاس گئیں تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ان کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنے چاہیے. شیل آئی کیپ گڈ ریلیشنس وتھ ہر، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس کیپ گڈ ریلیشن وتھ ہر، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھو، ان کے ساتھ اچھے بیہیویئر سے پیش آؤ. اس کا دوسرا ورژن ہمیں ملتا ہے صحیح البخاری 5978 میں، جس پہ ابن عیینہ نے کہا کہ اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان مشرکوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنے سے جنہوں نے کبھی تمہیں تمہارے دین کے نام پر لڑائی نہیں کی، نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. ویسے ہی چیپٹر 8 ورس 61 سورہ انفال آیت نمبر 61 کہ اگر تمہارے دشمن صلح کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ صلح کر لو، یعنی کہ if the enemy is inclined toward peace make peace with them. اسلام تو جنگ کو بڑھاوا بھی نہیں دے رہا ہے، اگر جنگ میں بھی کوئی تمہارا دشمن صلح کرنا چاہے تو اس کے ساتھ صلح کر لو، جیسا کہ قرآن چیپٹر 9 ورس 6 میں بھی آیا تھا. سورہ المائدہ آیت نمبر 32 قرآن چیپٹر 5 ورس 32 جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے گویا کہ اس کے زمین میں فساد پھیلانے کی سزا دی جائے یا جان کا بدلہ لیا جائے تو اس نے ایسے کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک شخص جان بچائے تو اس نے پوری انسانیت کو جان دے دی. Whoever takes a life unless as a punishment for murder or mischief in the land, it will be as if they killed all of humanity, and whoever saves a life, it will be as they saved all of humanity. سبحان اللہ. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورہ توبہ آیت 5 میں جو مشرکوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے ٹریٹی کو توڑا تھا تو انہیں مارنا کیوں ہے؟ تو میں بتا دوں اسلام میں ٹریٹی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ایک معاہدے کو بہت اہمیت دی گئی ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ اے مومنو اپنے معاہدے کو پورا کرو. او بلیورس اونر یور آبلیگیشنز. قرآن مقدس میں جن لوگوں کو قتل کرنے کے بارے میں چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جن کو قتل کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جانکاری ملتی ہے. قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 91 قرآن چیپٹر 4 ورس 91. تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں. تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو،
اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ کہ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا یا پھر کسی کے اوپر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے کنٹیکسٹ میں ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیثیں اور آیتیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32، اور بھی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا بھی گناہ ہے، جیسے کہ مسند احمد 12549 میں آتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ ان بلیور ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایون اف ہی از این ان بلیور، کہ اس کی بد دعا کو روکنے کے لیے بیچ میں کچھ نہیں ہے، فار دیئر از نتھنگ ٹو بلاک اٹ۔ سملرلی سنن ابو داؤد 3635 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said if anyone harms other Allah will harm him، اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا، if anyone shows hostility to other Allah will show hostility to him، اگر کوئی کسی کے ساتھ hostility دکھائے گا، برا ویوہار سے پیش آئے گا، تو اللہ اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آئے گا۔ قرآن چیپٹر 4 ورس 36 میں آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، آس پڑوس کے پڑوسیوں کے ساتھ، قریبی دوستوں کے ساتھ، ٹریولرز کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ شیورلی اللہ ڈز ناٹ لائک whoever is arrogant۔ اسلاموفوبس ایک بڑا بے وقوف سا اور گھونچو سا آرگیومنٹ لے آتے ہیں، بیکاز دے آر گھونچو، یس۔ تو ان کا آرگیومنٹ ہوتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5 پہ، جس میں آتا ہے کہ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام میں تو فورس کنورژن ہے، اس سے وہ یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ اسلام میں تو دیکھو فورس کنورژن ہے، تلوار کے زور پہ کنورٹ کرانے کو بات ہو رہی ہے۔ تو آج اس آرگیومنٹ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن چیپٹر 2 ورس 256، سب سے مشہور آیت اس کنٹیکسٹ میں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سملرلی قرآن چیپٹر 88 ورس 21 اور 22 میں آتا ہے رسول اللہ کے لیے کہ آپ کا کام، آپ کی ڈیوٹی صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، یو آر ناٹ دیئر ٹو کمپیل دیم ٹو بلیو، آپ ان کو ایمان لانے کے لیے زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی سورہ الکافرون چیپٹر 109 ورس 6، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے فورس کنورژن نہیں ہے اسلام میں۔ ویسے ہی قرآن چیپٹر 42 اور ورس 15، کہ ہم ہمارے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوں گے اور تم تمہارے اعمال کے لیے ذمہ دار ہوگے، دیر از نو کنٹینشن بٹوین اس۔ ویسے ہی قرآن چیپٹر 18 ورس 29، جس میں آتا ہے کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے، whoever wills let them believe، اور جو چاہے وہ ایمان نہ لائے، and whoever wills let them disbelieve۔